बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजीज़ व अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि हम सबको मालूम है कि सारे इंसानों की दुनिया और आखिरत कामयाबी अल्लाह ताला ने दीन में रखी है, और दीन अल्लाह ताला के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों को कहते हैं। इसका बुनियाद कलमत तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ज़िंदगी में एक बार इसको पढ़ने से हम दीन में दाखिल हो जाते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो इस कलमे को पढ़ने के बाद इसका माना भी हमें आना चाहिए, और माना ये है कि नहीं है कोई इबादत के लायक, सिर्फ अल्लाह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और इसका मकसद कि अल्लाह पाक से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कुछ भी न होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, ये ईमान है। और फिर इस कलमे के बाद दीन के जितने अहकाम है हमने उसको कबूल करके मानना है और अमल करना है। यानी इस कलमे के नीचे हमने बाकी ज़िंदगी गुजारनी है, और इसके साथ जो है ये कलमा जो है दूसरों तक पहुंचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन ले आए तो उन्होंने ज़िंदगी भर एक ही काम किया कि लोगों तक ये दीन और ये कलमा पहुंचाते रहे, और लोग जो है इस कलमे की वजह से दीन में दाखिल होते रहे। अगर अल्लाह ताला इंसान को दुनिया का सब कुछ दे दे, बहुत बड़ी ज़िंदगी दे, कोई तकलीफ़ न दे, हर राहत उसको मुयस्सर हो, मगर ये इस कलमे को कबूल करने वाला न हो और दुनिया से चला जाए, वो इंसान नाकाम तरीन इंसान है। और अगर दूसरा इंसान है उसके पास कुछ भी नहीं, बीमारी भी है, तकलीफ़ी भी है, तंगदस्ती है, हर तकलीफ़ उसको है, मगर मौत के साथ उसने अपने साथ ये कलमा ले गया, तो वो कामयाब है। एक दिन ज़रूर उसको ये कलमा जन्नत में दाखिल करेगा और जहन्नम से निकालेगा। भाई ये बहुत बड़ा कलमा है। और इस कलमे के बाद अल्लाह के अहकाम जो है हम पर फ़र्ज़ हो जाते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं। अल्लाह ने जितने अहकाम भी भेजे हैं उसको फ़राइज़ कहते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेकी करना, वालिदैन की इज़्ज़त खिदमत करना, दूसरों के साथ अच्छाई करना, बुराई से बचना, ये नेक अमाल जो है ये अल्लाह के अहकाम है, और उसका पूरा करना हमारे लिए फ़र्ज़ यानी लाजिम है, और न करने से हम गुनाहगार होंगे। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने कुछ अहकाम भेजे हैं कि वो न करना है, उसको हराम कहते हैं, और उसको करने से इंसान दोज़ख की तरफ जाता है और दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होता है। वो है किसी पे जुल्म नहीं करना, किसी का हक़ नहीं मारना, ज़ना नहीं करना, शराब नहीं पीना, ग़ीबत नहीं करना, बुहतान नहीं बांधना, और मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूक़ है उसको न करना, इसको हराम कहते हैं। और अल्लाह के यहाँ ये मरदूद है और अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। आप सारी दुनिया में देखते हैं कि जहाँ इस्लाम नहीं है, मुसलमानों के अलावा जहाँ दीन नहीं है, वो उसको तकलीफ़ पहुँचती है, कोई परेशानी होती है,
کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت کا یقین نہیں اور دنیا میں وہ کسی سے بدلہ لے نہیں سکتا، تو سارا زور جو ہے اپنے بدن سے نکال کر کے حرام کی طرف جاتا ہے اور وہ خودکشی کر کے وہ حرام کی موت مر جاتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ رحمت بنا دی ہے۔ جب اس کو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور وہ اس کو جواب نہیں دے سکتا، دنیا میں وہ زوراور ہے، وہ طاقتور ہے، کسی اونچے عہدے پہ ہے، آج اس کو پتہ نہیں، تو جس پر ظلم ہوا وہ ایک ہی بات اور ایک ہی امید اور ایک تسلی اس کو ملتی ہے اور وہ خودکشی سے بچ جاتا ہے، اور وہ ہے کہ آخرت ہے، ہماری اس پر یقین ہے، اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، جس نے زیادتی کی ہے اس کو اللہ پکڑے گا، اور مجھ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اللہ اس کو مجھے جزا دیں گے، جزائے خیر دیں گے۔ اس وجہ سے اس امید پر یہ ساری زندگی جو ہے لوگ مسلمان جو ہے ایمان والا اس پر قائم ہے اور اس کو تسلی اور امید بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو کام ایک دفعہ کیا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی سنت ہے، ہمارے لیے اس کا کرنا باعث مسرت اور نجات کا ذریعہ ہے، مگر جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کہ اچھائی کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے اچھائی کی طرف اور برائی سے منع کرتے تھے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے اور دین کی محنت بھی دی ہے، دین کا کام کرنا بھی دی ہے، اور یہ لاجیکلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اور نبوت کا زمانہ جو ہے وہ قیامت تک ہے۔ تو اگر یہ ہم اپنے اوپر لازم نہ کریں تو یہ دین تو کب کا ختم ہوا ہوتا، مگر اسی وجہ سے یہ دین قائم ہے کہ ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہمارے اوپر دین کا محنت ضروری ہے۔ تو آج کل جو ہے ایک بات بہت پھیلی ہوئی ہے کہ جو دین کی بات کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی منکر کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ خدا کے بندے، نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، نبوت کا کام ہے، یہ ہم پہ ضروری ہے، یہ اللہ نے ہم پہ رکھی ہے، قرآن میں اس کے کئی جگہ ذکر ہے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کام کیا ہے ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، باعث مسرت ہے، باعث نجات ہے، اور جو ساری زندگی کوئی کام کرتے ہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ نبوت کا دعویٰ ہو گیا۔ لوگ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی رائے میں 15 لاکھ لوگ جمع ہوئے، ابھی دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، ہر مسجد میں عالم ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، بڑے ہیں، سارے لوگ جو ہے اچھائی کی بات کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی جو ہے تم میں کم سے کم اتنا ہو کہ جب وہ کوئی برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اس کو روکے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، برا ہے۔ اگر زبان سے بھی نہ روکے کم سے کم دل میں تو اس کو برا سمجھے۔ یہ بہت کمزور ایمان ہے، مگر ہمارے جو اشرافیہ ہے انہوں نے جناب رشوت کو حلال سمجھا ہے، سود کو حلال سمجھا ہے، شراب کو فیشن سمجھا ہے، اور بھائی اللہ کے ہاں سب نے جانا ہے جتنا کوئی برائی کرے گا اتنا ہی اس کو پکڑ ہے، جتنا ان کے اوپر مقام ہے دنیا میں اتنا ہی وہ آخرت میں پنسا جائے گا۔ بھائی یہ جو ہم
حکومت میں لوگ ہیں اور عہدوں پہ فائز ہے اور یہ اونچے اونچے جگہوں پہ رہتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جہازوں میں پھرتے ہیں، وہ قوم کے پیسوں سے جاتے ہیں، یہ قوم کا ٹیکس ہے، اور وہاں یہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے کہ تم کیوں لوگوں کے پیسے استعمال کرتے رہیں۔ بھائی ڈرو، دنیا جو ہے بہت عارضی ہے، بہت عارضی ہے۔ روزانہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفناتے ہیں، ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے۔ یہ قبر سب کے لیے برابر ہے، پھر وہاں جو پوچھ ہوگا بہت سختی ہوگا۔ وہاں یہ دنیا کے یہ جو چیزیں ہیں یہ قابل قبول نہیں، کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ جو بچانا ہے، جو آخرت کو بچانا ہے، کامیاب بنانا ہے، کہ دنیا کی عیش و عشرت جو ہے اس کو چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔